اے اللہ، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، بس مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، آمین۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہے۔ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ خدا کی لعنت ہو اس شخص پر جو ماں اور اولاد میں جدائی ڈالتا ہے اور بہن بھائیوں میں تفرقہ پیدا کرتا ہے۔ سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا ہے۔ وقت کتنا بھی برا ہو گزر ہی جاتا ہے، لیکن رویے، لہجے اور الفاظ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ غریب کی مدد یہ سمجھ کر نہ کریں کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، یہ سمجھ کر کریں کہ وہ آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ غم اور پریشانیاں ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہیں، بس جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کی سپرد کیا، تو یقین مانو کہ فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے اور وہ آہ ساتویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں سکتا۔ وہ معاملہ ایسا حل ہوتا ہے کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، مگر کیا تم نے نہیں سنا وہ ذوالجلال بھی ہے۔ اندرونی غم باہر کی جوانی کھا جاتے ہیں اور لوگ بس پوچھنے آتے ہیں کہ چہرے کا وہ رونق کہاں چلا گیا، لیکن چہرہ پڑھتے نہیں کہ اندرونی غم اس انسان کو کھا رہا ہے جو انسان کے اندر دبے پڑے ہیں، جس کا کسی سے بھی ذکر نہیں کر پاتا۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ تم نماز کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ خدا نماز قائم کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ہم سفر اگر بلا وجہ ناراض ہونے لگ جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کے بجائے پیار اور مذاق کر کے منانا سمجھداری کی نشانی ہے۔ ایک اچھا مرد پوری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی اپنی ایک من پسند عورت کے آگے سر جھکا لیتا ہے، اسے کھونے سے بہت ڈرتا ہے۔ اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں کوئی بھی توڑ نہیں سکتا۔ جھکی ہوئی گردن سے موبائل میں اجنبی لوگوں سے رشتے جڑ سکتے ہیں، تو حقیقی رشتوں کو بچانے کے لیے گردن جھکانے میں کیا قباحت ہے؟ آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا، محبت تینوں رستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت اللہ پاک دیتا ہے۔ اگر معاملہ حقائق کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے حقیقت سے سبق سیکھنے کا ہو تو نصیب والے چیونٹی سے بھی سبق سیکھ لیتے ہیں، اور اگر نصیب میں نہ ہو تو کائنات کی تمام کتاب ردی کے ڈھیر سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ دل میں منافقت رکھ کر زبان کا میٹھا بننا ہمیں نہیں آتا۔ جسے عزت دی دل سے دی، جسے چھوڑا دل سے چھوڑا۔ جنگ محبت سے بہتر ہے، کیونکہ جنگ کے آخر میں تم زندہ رہتے ہو یا مر جاتے ہو، لیکن محبت کے آخر میں تم نہ مرتے ہو نہ جیتے۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ مضبوط تو وہ لوگ ہیں جو رونے کے بعد اپنے آپ کو خود سمجھائیں، اللہ ہے نا سب ٹھیک کر دے گا۔ میری ماں مجھ کو معاف کرتی رہتی ہے میرے رب کی طرح، تو میری ماں کو معاف فرما قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ جنتیوں کی کل 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی۔ ہر دن صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہتر بدل عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے، اے اللہ جو خرچ نہ کرے اس کا مال تلف فرما دے۔ بابا جی فرماتے ہیں، انسان کی فطرت ہوتی ہے وہ کسی بھی چیز کی 2 مرتبہ قدر کرتا ہے، ملنے سے پہلے، دوسرا کھو دینے کے بعد۔ انسانوں کو بولنا سیکھنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ فرمان آخری نبی تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کرنا مغفرت کو واجب کرنے والے اعمال سے ہے۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدل لو، کیونکہ پاؤں کی گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔
میں نے گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو راتوں کو روتے دیکھا ہے اور نیکی کرنے والوں کو دوسروں پر ہنستے دیکھا ہے۔ کس کا کردار اچھا اور کس کا برا یہ صرف اللہ جانتا ہے، کیونکہ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، جبکہ اللہ برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ سنا ہے کعبے میں پہلی نگاہ پڑتے ہی جو دعا مانگی جائے پوری ہوتی ہے۔ یا اللہ مجھے بھی وہ لمحہ نصیب ہو جائے، آمین ثم آمین۔ روپیہ جتنا بھی گر جائے مگر اتنا کبھی نہ گر پائے گا جتنا روپیہ کے لیے انسان گر چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ذکر کے لیے وقت نکالو میں تمہارے کام میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے۔ میری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو ایسے قبول کر یا رب کہ سجدے میں جھکوں تو مجھ سے جڑے سب رشتوں کی زندگی سنور جائے، آمین ثم آمین۔ قرآن کہتا ہے اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کر، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ اس اللہ سے ڈرتے ہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ دو طرح کی محبت انسان کو غمگین نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے کی گئی محبت۔ اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی محبت مانگا کریں۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لینی چاہیے۔ انا کی دستار بند کو دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا جو بھی مسلمان اپنے بھائی کے پس پشت اس کے لیے دعا مانگتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے تیرے لیے بھی اسی کی طرح ہو۔ تم میرے بعد دنیاوی معاملات میں حق تلفی دیکھو تو صبر کیے رہنا، یہاں تک کہ تم مجھ سے مل جاؤ اور تمہارے ملنے کا مقام حوض کوثر ہوگا۔ اللہ سے تعلق تو ایسے ہونا چاہیے جیسے ماں سے ہوتا ہے، تھک جاؤ تو اس کی گود میں سر رکھ دو، پریشانی ہو تو اس کی آغوش میں سر رکھ کر کہو مجھے تھپک ماں، تیری تھپک پتہ نہیں کیا جادو ہے کہ سارے دکھ دور ہو جاتے ہیں۔ بچپن سے یہی سنتا آیا ہوں کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، پر میں نے کبھی کسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ سچ بولنا سنت ہے، وعدہ نبھانا سنت ہے، ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنا سنت ہے، ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرنا سنت ہے، کسی سے بدسلوکی نہ کرنا سنت ہے، خلق خدا کی خدمت کرنا سنت ہے۔ وہ تکلیف بھی رحمت ہے جو دل پہ گزرے اور ہمیں احساس دلائے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمارا احساس نہیں کرتا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو گھر بیٹھے نقصان پہنچا دے، اور جب وہ چاہتا ہے تو میدان جنگ سے بھی لوگ غازی بن کر لوٹتے ہیں۔ بے شک ساری طاقت اللہ کے پاس ہے، اس لیے بے خوف ہو کر اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ۔ اکثر لوگ الفاظ اور خیالات کا ذخیرہ ہونے کے باوجود خاموش رہتے ہیں، کیونکہ وہ ان لوگوں سے بحث نہیں کرنا چاہتے جن سے پوری شدت سے محبت کرتے ہیں۔ بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے، جس دل میں قوت اور برداشت ہے وہ کبھی بھی ہار نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، روزانہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ایک دن حکم ہوا کہ موسیٰ جاؤ اور اپنے سے کم تر کو تلاش کر کے لے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم خدا سے ساری کائنات چھان ماری مگر اپنے سے کم کسی کو نہ پایا۔ شام کو خالی ہاتھ لوٹے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ، اگر آپ ایک بکری کے بچے کو ہی لے آتے تو ہم آپ کو نبوت سے محروم کر دیتے۔ کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھو، کیونکہ اللہ نے ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ حرام اور حلال پر کوئی لیبل نہیں لگا ہوتا، ان میں جو چیز فرق کرواتی ہے وہ ہے خوف خدا۔ محبت کسی خاص لوگوں سے نہیں ہوتی، جن سے ہوتی ہے وہی خاص بن جاتے ہیں۔ اگر اللہ وہ چیز دے سکتا ہے جس کے کھونے کی آپ نے کبھی توقع نہیں کی تھی، تو وہ ان کی جگہ ایسی چیز دے سکتا ہے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔
ہمیں اللہ کے ساتھ اپنے گمان کو صاف اور شفاف بنانا ہوتا ہے، اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھنا ہوتا ہے، یہ سوچنا ہوتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اللہ کبھی بھی ہم سے دستبردار نہیں ہوگا، ایٹ لیسٹ ہم پر ہمارا رحم کرنا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کی مخالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین جب ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے۔ دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا در۔ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ اے اللہ مجھے برے وقت سے بچا لینا، بے شک تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ جو آدمی خیانت کرنے والے کی خیانت کو چھپاتا ہے وہ خیانت کرنے والے کے مانند سمجھا جائے گا۔ اے اللہ پاک میرا اور میری اولاد کا دل اپنی عبادت کی طرف پھیر دے۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ۔ انسان کی کامیابی اور ناکامی میں ایک بڑا حصہ انسان سے جڑے ہوئے لوگوں کا بھی ہوتا ہے۔ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اس طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ بلا شبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی خوبصورت ترین ہستی ہیں۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کی تکلیف محسوس کر کے نکلتے ہیں۔ جس طرح درود پاک دعاؤں کو مکمل کرتا ہے اسی طرح درود پاک کی برکتوں سے ادھورے کام بھی ہو جاتے ہیں۔ جو درود پاک پڑھنا نہیں چھوڑتا انہیں اللہ اور اس کا رسول بھی ہمیں نہیں چھوڑتے۔ بعض خواہشات کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں مرتے تو وہ آپ کو مار دیتے ہیں۔ تین چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے اس میں سب سے بہتر عطیہ اولاد کی اچھی تربیت ہے۔ اللہ میری آج کی غلطیوں کو معاف کر دے، مجھے کل کی غلطیوں سے بچا لے اور مجھے آئندہ ہونے والی غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر انسان کے ساتھ چلنا یا نہ چلنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں جس کے ساتھ بھی چلیں جب تک بھی چلیں مخلص ہو کے چلیں۔ جن لوگوں نے آپ کو اپنے برے گمان کی بدولت چھوڑ دیا انہیں آپ اپنی نیک نیتی کے ساتھ چھوڑ دیں۔ محبت صرف وہی حلال ہے جو نکاح کے بعد ہوتی ہے۔ بنا نکاح کے سوشل میڈیا کی یہ محبتیں سوائے جہنم کی آگ اور ذلت کے سوا کچھ نہیں ہیں۔ یقین خالی دل کو بھر دیتا ہے، بے یقینی بھرے دل کو خالی کر دیتی ہے۔ ہر انسان اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے، حتیٰ کہ شکل بھی تبدیل کر سکتا ہے، لیکن وہ فطرت نہیں بدل سکتا۔ برائی ڈھونڈنے کی شوق ہے تو آئینے سے کام لیجیے، دوربین سے نہیں۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرتے ہو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ صرف ایک ایسی عبادت ہے جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے سکونی نہیں، وہ ہے اللہ کی محبت۔ قرآن کریم وہ واحد کلام ہے جو ایک ہی وقت میں سینکڑوں طرح کے مختلف درجات کی عقل رکھنے والوں سے ان کی سمجھ کے مطابق خطاب کرتا ہے۔ حاصل اور لا حاصل کے دائروں میں سب گھوم رہے ہیں، حاصل کی ناقدری اور لا حاصل کی حسرت ختم ہی نہیں ہوتی۔ کثرت کلام دل کی سختی کا ذریعہ ہے۔ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ جب آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے تو آنکھیں بھی خشک ہو جاتی ہیں، اور دل کی سخی ان چار چیزوں میں حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے: کثرت طعام، کثرت کلام، کثرت سے سونا، کثرت سے لوگوں کے ساتھ میل جول۔
جب بیٹیوں کو رخصت کیا کریں تو انہیں بتایا کریں کہ ہم نے انسان کا بچہ دیکھ کر رشتہ طے کیا ہے۔ اگر جانور نکل آئے تو واپسی کا دروازہ کھلا ہے، واپس آ جانا، کیونکہ شادی دوبارہ ہو سکتی ہے اور اسلام میں ایسی کوئی قید نہیں اور نہ ہی گھر کا ٹوٹنا برائی ہے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، اسے خود غرض و نفسانیاتی مرضیوں کے لیے گنوانا جہالت ہے۔ بیٹیوں کو صحیح معنوں میں محبت اور تحفظ کریں۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ رب کی رضا سے جو ملے جھولی میں بھر لیں، خوشی مل رہی ہے تو اسے سمیٹیں گے تو آگے جا کر خوشی ہی بانٹیں گے، اور اگر پھولوں کے ساتھ لگے کانٹوں سے ہی دل جلاتے رہیں گے تو خار بن کر کسی کا دل ہی زخمی کریں گے۔ جھولی بھرتے جائیں، جھولی خالی بھی کرتے جائیں تاکہ سفر جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، قرآن شریف والے، کہ وہ اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ پرندوں کو دانہ ڈالنے والا ہر شخص ہمدرد نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگوں نے جال بچھا کر رکھا ہوتا ہے، اسی طرح بہت سے لوگ ہمدرد بن کر آپ کے قریب آ جاتے ہیں، اور جب آپ پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں تو آپ دھوکہ دینے سے گریز نہیں کرتے۔ جلیل یا بدیل انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کا اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں، صرف وہی مددگار ہے، صرف وہی رحمان ہے، صرف وہی سنتا ہے، جواب دیتا ہے، صرف وہی نہیں جھٹکتا، اور جتنی بار پلٹ کر جاؤ وہ اپنا لیتا ہے۔ گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، مگر جو چھوڑ دیتا ہے وہ سکون پا جاتا ہے۔ ہر دن کوشش کیا کریں اپنی زندگی سے ایک گناہ کو کم کرنے کی۔ گناہوں کا بوجھ بعض اوقات اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں مختلف بیماریوں، پریشانیوں اور تکلیفوں کی صورت میں نکلنے لگتا ہے۔ مشکل ہو رہی ہے، صبر کرنا ناممکن ہو رہا ہے، دل ڈوب رہا ہے، خود کو تنہا محسوس کر رہے ہو، لگ رہا ہے کہ اب کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، تو ایک لمحے کے لیے آسمان کی طرف دیکھو، معلومات وہاں بھیج دو، وہ قادر ہے ہر شے پر، وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، اس سے التجا کر دو، وہ سب ٹھیک کر دے گا، تم بس اسی کے ہو جاؤ۔ پھر دیکھو کن فیکون کا نظارہ۔ لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ میں اداس ہو سکتا ہوں، دکھی ہو سکتا ہوں، رنجیدہ ہو سکتا ہوں، مگر اسے شیطان میں کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے رب کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ قیامت کے دن میں جنت کے دروازے پر آ کر دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، پہرے دار کہے گا، آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا، محمد۔ وہ کہے گا، مجھے آپ کے بارے میں کہا گیا تھا کہ میں آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ جب جنتی لوگ دوزخ والوں سے پوچھیں گے، تم کس وجہ سے دوزخ میں ڈالے گئے؟ تو وہ کہیں گے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کریں کہ کم از کم آپ نماز سکون سے پڑھ سکیں اپنے رب کی خاطر۔ سکون کو ختم کر دیتے ہیں، جو گزر گیا اسے بھول جائیں، جس نے دکھ دیا اسے معاف کر دیں، جس کو معاف نہیں کر پا رہے اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، یوں آپ پر سکون ہو جائیں گے۔ سب سے بڑا تحفہ جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں وہ ہے آپ کا وقت، آپ کی توجہ، آپ کی محبت، آپ کی فکر، آپ کی چاہت، آپ کا احساس، آپ کی مسکراہٹ اور دل سے کی گئی دعا۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ وقت آپ کی زندگی میں ایک سکے کے مانند ہوتا ہے، صرف آپ کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ اسے کس طرح خرچ کرنا ہے۔ نماز سے مصروف زندگی نماز کو مشکل بنا دیتی ہے، لیکن نماز مصروف زندگیوں کو بھی آسان بنا دیتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنائے، آمین۔ ظلم اور والدین سے بدسلوکی دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، جب سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا میں رہنے کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے۔ انسان کی کامیابی ناکامی میں ایک بڑا حصہ انسان سے جڑے ہوئے لوگوں کا بھی ہوتا ہے۔ کوشش کریں کسی کے آنسوؤں کی وجہ آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل کی آزاری کرنا ہے۔ اللہ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی، لوگوں سے مانگنا۔ اللہ کے دربار میں حاضر تو سبھی ہوتے ہیں مگر راستے الگ الگ ہیں۔ کچھ لوگ دکھ کے دروازے سے داخل ہوتے ہیں، کچھ صبر اور کچھ شکر کے دروازے سے۔
मियाँ बीवी का रिश्ता दुनिया का वाहिद रिश्ता है जिसे अल्लाह ताला ने अपनी निशानियों में से एक निशानी कहा है, और किसी रिश्ते को अल्लाह ने अपनी निशानी नहीं कहा, क्योंकि ये रिश्ता माशरे की बुनियाद है। अल्लाह पाक तमाम मियाँ बीवी में हकीकी मोहब्बत पैदा फरमाए और शयातीन के शर से महफूज रखे, आमीन। मुखलिस शख्स हर बार खामोश इख्तियारी कर लेता है, इसलिए नहीं कि वो बुज़दिल होता है, बल्कि इसलिए कि उसे उसका सगीर इजाज़त नहीं देता कि वो अपनों को उन्हीं के लहजे में जवाब दे। लोग कभी नहीं बदलते, दरअसल उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है या फिर उन्हें कुछ और इंटरेस्टिंग मिल जाता है। अपनी सारी बातें अपने रब के साथ करो और अपने रब की बातें रब की मखलूक के साथ करो। लोग हमें तोड़ते रहते हैं, इतना तोड़ते हैं, इतना तोड़ते हैं कि हम टूट के ज़र्रा ज़र्रा बिखर जाते हैं, और उसी ज़र्रे ज़र्रे को अल्लाह अपनी मोहब्बत से इतना मजबूत जोड़ता है कि दोबारा हमें दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। गुस्सा के वक्त थोड़ा रुक जाएं, गलती के वक्त थोड़ा झुक जाएं, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जिनसे ताल्लुक़ रखना हो उनसे बहस नहीं की जाती, जिनसे ताल्लुक़ ना रखना हो उनसे बहस का कोई फ़ायदा नहीं होता। ऐ खुदा तू सब्र इस्तक़लाल दे, गफलतों पे मेरी पर्दा डाल दे, तू अता कर सजदा रिज़ी, ऐ खुदा शुक्र के सांचे में मुझको ढाल दे, आमीन। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, समझ आते आते गुजर जाती है। दिल में कोई बात ना रखे और ना ही झगड़े तवील होने दें। माफ़ कर दे, माफ़ी अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह हमारे मामलात में आसानियाँ फरमाए। फज्र पढ़ना उनको नसीब होती है जिनको अल्लाह ताला से सच्ची मोहब्बत होती है। ऐ अल्लाह, मेरी इज़्ज़त के लिए ये काफ़ी है कि मैं तेरा बंदा हूँ, और मेरे फ़ख्र के लिए ये काफ़ी है कि तू मेरा परवरदिगार है। तू वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूँ, बस मुझे तू वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। मायूस होना छोड़ दें, क्योंकि जो दरवाजे ज़मीन वालों की तदबीरों से बंद होते हैं, उनसे बड़े दरवाजे आसमान वाले के फजल करम से खुलते हैं। ऐसा कुछ नहीं जो मेरे रब से पोशीदा है, और ऐसा कुछ भी नहीं जो उसके इख्तियार से बाहर हो। आप किसी को भी ज़बरदस्ती दो कामों के लिए मजबूर नहीं कर सकते। एक मोहब्बत, दूसरा इबादत, दोनों दिल से होती हैं, और दोनों का रिश्ता रूह से जुड़ा होता है। नसीहत वो सच्ची बात है जिसे हम गौर से नहीं सुनते, और गीबत वो बदतरीन धोखा है कि हम पूरी तवज्जो से सुनते हैं। ताल्लुकात ज़्यादा गहरे ना हो तो ही बेहतर है। आईने से जितने ज़्यादा करीब होंगे खामियां उतनी ज़्यादा नज़र आएंगी। सबसे करीबी लोगों का वार सबसे ख़तरनाक होता है, क्योंकि वो कम फासले से किया जाता है। आप 40 आलिमों को एक दलील से हरा सकते हैं, लेकिन एक जाहिल को 40 दलीलों से भी नहीं हरा सकते हैं। भूल जाना एक अच्छी आदत है। लोगों के बुरे रवैये, बुरे सलूक, परेशानी वाली यादें, मुश्किल हालात भूल जाएं और नए सिरे से, नए अज़्म से ज़िंदगी शुरू करें। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं, अमीरी और गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले आलीशान महलों में भी रोते हैं, और जिनकी किस्मत में खुशियाँ लिखी हों बिना वो झोपड़ी में भी हंसते हैं। जिनके दिल हसास होते हैं उनके आंसू कभी भी ज़ब्त के हाथ नहीं आते। वो हमेशा बर्दाश्त की हद तोड़ के आंखों की दहलीज पार कर जाते हैं। लेकिन दिल क्यों हसास होते हैं? क्योंकि वो टूट फूट जाने के बाद अपनी ताकत खो चुके होते हैं। फिर बात पे बात भर आती है। आंखें फिर आम लोगों की तरह मजाक, तंज और तकरारें नहीं सही जाती। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन अगर उनको झुका लिया जाए तो बराबर हो जाती हैं। बाद औक़ात ज़िंदगी तब आसान हो जाती है जब हम झुकते हैं और नर्म रवैया इख्तियार करते हैं। किसी से फ़ोन पे बात करें तो दुआ दें, कोई आपको तोहफ़ा दे तो दुआ दें, कोई आपका काम कर दे तो दुआ दें, किसी के पास कोई नेमत देखें तो दुआ दें। लोगों के लिए गायबाना दुआ करें। जो किसी के लिए दुआ करता है फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। क्या आप चाहते हैं फरिश्ते आपके लिए दुआ करें? तो बस आप अपनी दुआ में दूसरों को भी याद रखें। अल्लाह हम सब से राज़ी हो, आमीन या रब्बल आलमीन। मौत का वक्त ना हो तो मौत खुद ज़िंदगी की हिफाजत करती है, और जब करीब आ जाए तो ज़िंदगी भागते हुए जाकर मौत को गले लगा देती है। सिर्फ अपने ही फ़र्क़े की किताबें पढ़कर और सिर्फ अपने ही फ़िरक़े वालों की तकरीरें और बयानात सुनकर खुद के हक़ पर होने का फ़ैसला कर लेना कोई ऐसा ही अमल है जैसे अकेले दौड़ लगाकर पहले नंबर पर आ जाना। ख्वाहिशात का घोड़ा बेलगाम हो जाए तो अपने ही सवार को गिराकर पैरों तले रौंद डालता है।
رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ کچھ لوگ درد دینے کے ماہر ہوتے ہیں اور کچھ لوگ درد سہنے کے، بس ظرف کی بات ہے۔ کچھ لوگوں سے تعلق بڑھا کہ ان کی حقیقت کھلنے کے بعد انسان سوچتا ہے فاصلے میں کتنے اچھے تھے، کتنی عزت تھی۔ ایک نسل کی جہالت دوسری نسل کی روایت بن جاتی ہے اور تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے، لہذا اپنی نسلوں کو علم دین سے روشناس کروائیں تاکہ دین آپ کے آنے والی نسلوں کو راہ حق پر رکھے۔ امیروں سے نہ ڈرو بلکہ غریبوں کی آہ سے ڈرو، اس لیے کہ اگر امیر بھاگے گا تو وہ حاکم کے دروازے پر جائے گا، اور اگر غریب نے آہ بھر لی تو وہ اللہ تعالیٰ کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا۔ جب کوئی دنیاوی طور پر اونچے رتبے والا شخص آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ تسلی میں آ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں تو آپ اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ کسی نے پوچھا، اے بلال تو اتنی مار سہتا ہے، گرم تپتی ریت پر تجھے لٹا کے جسم پتھر رکھے جاتے ہیں، ان انگاروں سے تیرا جسم داغا جاتا ہے تو پھر بھی آہت کرتا ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم مٹی کا پیالہ بھی خریدتے ہو نا تو اس کو بھی ٹھوک بجا کے چیک کرتے ہو کہ کچا ہے یا پکا۔ مجھے بھی میرا رب دیکھ رہا ہے کہ بلال اندر سے کچا ہے یا پکا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ مت کرنا غرور کبھی اپنے آپ پر ہے انسان، رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی میں بنا کر مٹی میں ملا دیے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے جو زمین پر نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ اگر صرف خوش ہونا ہے تو اپنی تعریف سنو، اور اگر بہتر ہونا چاہتے ہو تو اپنے اوپر تنقید بھی برداشت کرو۔ جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے سے احترام اور ادب کا پردہ ڈال دیں۔ دو قسم کے لوگ کبھی عزت دار نہیں ہو سکتے، ایک چمچہ گیر، دوسرا منافق۔ اپنا سر اونچا رکھو، تم کسی سے نہیں ڈرتے لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو گی، پتہ چلے تم باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا کر نظر انداز کر دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ آپ کے الفاظ بہت طاقتور ہیں، وہ کبھی غمزدہ کے دل میں امید کی کرن لا سکتے ہیں یا وہ اسے مزید کرب میں مبتلا کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیشہ ان کو ذہانت سے منتخب کریں۔ جو شخص آپ کی قدر نہیں کرتا اس سے چپ چاپ دور ہو جانا ہی بہتر ہے۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے، دوسرے کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے اللہ۔ فرعون کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش یہ ثابت کرتی ہے کہ جہاں شرک کی انتہا ہوگی وہیں سے خیر کی ابتدا ہوگی۔ کبھی کبھی انسان کو اس کے بے وقوفی نہیں اس کی ضرورت سے زیادہ چالاکی لے ڈوبتی ہے۔ بند آنکھوں میں نظر آنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو دل اس کے کونے میں بستے ہیں جہاں محبت جنم لیتی ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈال دیں۔ کبھی کبھی حالات کے چابک اور وقت کا ہتھوڑا ہماری ذات کو اتنی تکلیف نہیں دیتے جتنا کسی بے تحاشا چاہنے والے کے الفاظ۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پہ جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے خونی رشتوں کو بھی منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔
تنگ دماغ لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا منہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جس پر معاف تو کیا جا سکتا ہے لیکن تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے، کچھ خاموش رہ کر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنی اوقات بتا دیتے ہیں۔ زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے، بلکہ ان لوگوں کا سوچیں جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ کی پہچان اچھے کردار کی وجہ سے ہو۔ اختلاف ڈٹ کر کریں لیکن منافقت کبھی نہ کریں۔ اختلاف جرأت مند، دلیر اور خاندانی لوگ کرتے ہیں، جبکہ منافقت بزدل اور بد نسلوں کی صفت ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیا اللہ کا ہم پر یہ احسان کم ہے کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان گھر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ کبھی کبھی رشتوں میں لحاظ رکھتے رکھتے بہت سارا زہر اپنے اندر اتار دیتے ہیں۔ ایسے میں ہم خود کو مار کر اگلے کو زندہ رکھتے ہیں، لیکن ہماری قدر پھر بھی نہیں ہوتی۔ والدین کی محبت کے بعد عورت کی زندگی کی کتاب میں سب سے خوبصورت صفحہ محرم کی محبت کا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، وہ حاصل سے ملوا سکتا ہے، برے کو بہتر بنا سکتا ہے، ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی، وہ جہاں سے وسیلے نکال دیتا ہے۔ کسی کے کہنے نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا یاد رکھو کہ وہ پلک جھپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے۔ آپ کے الفاظ بہت طاقتور ہیں، وہ کبھی غمزدہ کے دل میں امید کی کرن لا سکتے ہیں یا وہ اسے مزید کرم میں مبتلا کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیشہ ان کو ذہانت سے منتخب کریں۔ خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پہ دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کی شب آپ سے فرمایا، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس کو جنت میں بھیجنا مجھ پہ لازم ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، ایسے اعمال کیا کرو جن کی تم طاقت رکھتے ہو، کیونکہ اللہ نہیں اکتاتا لیکن تم اکتا جاؤ گے۔ کچھ نہیں ہوتا، کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا، بس ایک خلش بے نام سی رہ جاتی ہے، تھوڑی اداسی، کچھ سوکھے گلاب، چند جملے انکہے سے، لمحے بے جیے سے رہ جاتے ہیں۔ محبت نہیں رہتی، ہم رہ جاتے ہیں، اور محبت رہ بھی جائے تو ہم مر جاتے ہیں۔ تربیت اور پالنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت ہوئی ہے یا آپ کو صرف پالا گیا ہے۔ نسلی اور خاندانی انسان کو عزت دو تو وہ شرما کر عاجزی اور مخلصی سے پیش آئے گا، لیکن کم نسل، نیچ اور گھٹیا انسان کو عزت دو گے تو وہ تکبر سے اکڑ جائے گا اور مخالفت میں اتر جائے گا۔ اچھی سوچ رکھو، کیونکہ سوچ سے الفاظ بنتے ہیں، الفاظ سے عمل، عمل سے کردار اور کردار سے آپ کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر تو غلط راستہ نہیں چاہتا تو کچھ تیرا نفس چاہتا ہے اس کا الٹ کر، کیونکہ وہی سیدھا راستہ ہے۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی، گزرا ہوا وقت، بولے گئے الفاظ، ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، مگر اپنا ہے کون یہ وقت بتاتا ہے۔ انسان پیدا ہوا اور ایک دم بڑا ہو اور مر جائے تو یہ نظام بگڑ جائے، لیکن یہ سارا نظام بڑے احسن طریقے سے چل رہا ہے کہ اس میں انسان کی زندگی کا امتحان بھی ہو جاتا ہے اور اسے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا بھی نہیں پڑتا۔ کون اتنی بڑی حکمت سے یہ سارا نظام چلا رہا ہے؟ بے شک وہ شہنشاہ اکیلا اللہ ہے، بے شک سبحان اللہ۔ اگر نمازی کے سامنے سے گزر جانے والے کو خبر ہوتی کہ کتنا گناہ ہوتا تو 40 بر تک کھڑا رہتا، اس کے نزدیک بہتر ہوتا سامنے نکلنے سے، لیکن اگر نمازی کے سامنے ایک ہاتھ کے برابر یا اس سے زیادہ کوئی چیز کھڑی ہو تو اس چیز کے سامنے سے گزرنا درست ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو 2 فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں۔ ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کو بدلہ دے، دوسرا کہتا ہے، اے اللہ ممسک اور بخیل کے مال کو تلف کر دے۔
کبھی کبھی ہزار تسلیوں لاکھ دلاسوں سے بڑھ کر صرف 3 لفظ حوصلہ دیتے ہیں جب کوئی اپنائیت سے کہے میں ہوں نا۔ کتنے تعجب کی بات ہے جب کہیں وفاداری کا ذکر ہوتا ہے تو ہم انسان کتوں کی مثال دیتے ہیں۔ کتنے ہی مڈل کلاس کیوں نہ ہو، ہمارے ماں باپ نے کبھی کسی سے جلنا نہیں سکھایا، کبھی کسی سے چھیننا نہیں سکھایا اور کبھی کسی کا دل دکھانا نہیں سکھایا۔ جانے انجانے میں اگر کچھ ہو جائے تو معافی مانگنا ضرور سکھایا۔ ایک نفرت ہی ہے جسے دنیا چند لمحوں میں جان لیتی ہے، ورنہ چاہت کا یقین دلانے میں تو زندگی بیت جاتی ہے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ قوموں میں موت سے پہلے نیند کی ایسی وبا پھیل جاتی ہے کہ انہیں جاگنے اور جگانے والوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ دل ایک ٹوٹا ہوا شیشہ ہے جسے جوڑنا کوشش ہی بے سود ہے، ہر ٹکڑے میں بس ایک عکس غم باقی رہ جاتا ہے۔ جگہ بدل بدل کر نماز پڑھنی چاہیے کیونکہ زمین کا وہ حصہ ہمارا گواہ بن جاتا ہے اور آخرت میں مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اچھی بات بتانے والے سے اعمال میں 30 لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ قیامت کے دن انسان ایک نیکی کو ترسے گا۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے، جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ کبھی کبھی جو آپ چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا ہے۔ زندگی ہمیشہ خوشیوں کی راہ پر تو نہیں چل سکتی۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے اور اللہ کی عبادت میں اس کی آزمائش اور صبر بھی شامل ہے۔ ہم تو ایک معمولی انسان ہیں، اللہ نے تو اپنے نبیوں اور پیغمبروں کو بھی آزمائش میں ڈالا ہے، پر ان آزمائش کے بعد جو زندگی اللہ انعام کے طور پر آپ کو عطا کرے گا اس کی وجہ سے آپ اپنی مشکلوں کو ہی بھول جائیں گے۔ تو بس اللہ پر بھروسہ رکھیں، آپ کا بھی اچھا وقت ضرور آنے والا ہوگا۔ رشتے کبھی بھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، نفرت سے، جھوٹی انا سے، نظر اندازی سے اور غلط فہمی سے۔ کسی کے دماغ کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے لفظوں کو سنو، اگر کسی کے دل کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے اعمال کو دیکھو۔ یہ دو چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی۔ علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میرا جی کرتا ہے میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔